ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھیا گٹھری لیے بیٹھی۔ حضور نے دیکھا کہ شاید اسے کوئی ضرورت ہے، پوچھا بوڑھی ماں کچھ ضرورت؟ کہاں بیٹا ایک مزدور کی ضرورت ہے۔ کہا کیا کام ہے بوڑھی ماں؟ کہا بیٹا ایک گٹھری لے کے چلنا ہے۔ کہا کہاں لے کے چلنا ہے؟ کہا مکہ کے باہر اتنی دور لے کے چلنا ہے جہاں محمد کی بولی نہ پہنچے۔ سرکار سے جلتی تھی لیکن پہچانتی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا بوڑھی ماں محمد سے کون تکلیف آپ کو؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے بتوں کی وہ برائی کرتے ہیں، یہ خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں؟ بیٹا میں مکہ میں رہنا گوارا نہیں کرتی، ان کی بات میں سننا نہیں چاہتی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مکہ کے باہر جا کر کسی جگہ اپنی زندگی گزار دوں گے، لیکن ان کی بولی سننا گوارا نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے بوڑھی ماں میں لے چلوں؟ کہا بیٹا لے چلو۔ حضور نے گٹھری رکھا اور باہر لے کے گئے، مکہ کے پیچھے پیچھے بڑھیا چلتی رہی۔ جب مکہ سے کافی دور پہنچی تو کہتی رکھ دو، یہاں ان کی آواز نہیں آئے گی۔ حضور نے رکھا اور اجازت مانگی، بوڑھی ماں اجازت دے دو واپس جائیں۔ کہا بیٹا اپنی مزدوری تو لے لو۔ کہا نہیں بوڑھی ماں میں مزدوری نہیں لیتا۔ کہا مزدوری نہیں لیتے کیوں؟ کہا میں آپ جیسے کمزوروں کی خدمت کے ہی لیے پیدا کیا گیا ہوں، مزدوری نہیں لوں گا۔ کہا ارے بیٹا ایسا کیسے؟ ایسا تو عرب میں کوئی آدمی نہیں ملا جو کام کرے پیسہ نہ لے۔ کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اپنا نام بتا دو، جب کبھی محمد کا معاملہ ختم ہوگا تو میں مکہ آؤں گی اور تم کو تمہاری اس مزدوری کا بدلہ چکاؤں گی۔ نام بتا دو بیٹا تاکہ میں تمہیں تلاش کر لوں گی۔ حضور فرماتے بوڑھی ماں میرا نام نہ پوچھو۔ کہا نہیں بیٹا نام تو بتانا پڑے گا۔ کہا نہیں ماں نام نہ پوچھو۔ کہا نہیں بیٹا نام تو بتا دو۔ تو حضور نے سر نیچے کر کے کہا بوڑھی ماں یہ وہی محمد ہے جس کے لیے تم نے مکہ چھوڑا ہے۔ بڑھیا کہتی تم ہی ہو؟ کہاں میں ہوں۔ جب بڑھیا نے سنا تم ہی ہو تو کہتی بیٹا خدا کی قسم اگر تم ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ تمہاری نبوت بھی سچی، تمہاری رسالت بھی سچی ہے۔ بیٹا تم جیسا انسان میں نے دنیا میں بھی تک نہیں دیکھا۔ فوراً بڑھیا کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو نبی نے حکمت سے دین کی دعوت دی۔ غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی، بزرگوں نے بھی حکمت سے دعوت دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے گلی سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان آیا اور آتے آتے نہ دعا نہ سلام، فوراً غوث اعظم کے چہرے پہ تماچا مارا۔ تو غوث اعظم نے اس کو مارا نہیں بلکہ دوسرا رخ گھما دیا، کہا لو اس کو بھی لو۔ تو وہ تعجب کیا، کہا ارے آپ کو بدلہ لینا چاہے، بجائے بدلہ لینے کے رخ پیش کر دیا۔ تو غوث اعظم نے کہا کیا بدلہ لے لوں؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ کہا احسان؟ کہا احسان کیا ہے، تم نے بغیر غلطی کے تم نے مجھے تماچا مارا، میں نے صبر کر لیا، تم سے بدلہ نہیں لیا، صبر کر لیا، تو تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے صبر کی نیکی دے دی۔ تم نہ مارے ہوتے نہ مجھے صبر کا موقع ملتا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے جنت دیا تو بغیر میں تمہیں ساتھ میں لیے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب وہ نوجوان بڑے پیر کے قدموں میں گرا، توبہ کیا، معافی مانگا اور غوث اعظم کا سچا مرید ہو گیا۔ کس حکمت سے بزرگوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، آپ بھی حکمت سے دین کی طرف بلائیں۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کی شان کتنی اہم تھی۔ بہت زمانہ پہلے ایک انگریز راستے سے گزر رہا تھا تو راستے پہ روڑا پڑا تھا، روڑا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا لگتا ہے کہ شاید ابھی تک کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا ہے، لگتا ہے ابھی کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو وہ کنارے کر دیا ہوتا، اور یہ روڑا راستے میں پڑا ہے، لگتا ہے ابھی تک مسلمان نہیں گزرا۔ کیوں؟
مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا راستے پر کوئی تکلیف والی چیز ہو اور ہٹا دو تو حضور فرماتے ہیں تمہارے ایمان کی گواہی مانی جاتی ہے۔ تو کتنا ہم سے لوگ کل خوش تھے اور آج ہم ہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ روک رہے ہیں، راستہ تنگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جلوس لے کے چلیں اور راستہ جام کر دیں، ہم سواروں کو نہ نکلنے دیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ آپ جلوس لے کے چلیے لیکن راستہ چھوڑ کے چلیے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی بیمار علاج کے لیے جا رہا ہو، کوئی کسی پریشانی میں جا رہا ہو تو آپ راستہ روک رہے ہو۔ راستہ صاف کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہم میں تم میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو ہم میں تم میں نفرت کا سبب بن گئی۔ آج ہم دوسرے کا مال ہڑپتے ہیں۔ یاد رکھو حرام روزی کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ صاف صاف میرے نبی نے فرما دیا، من اکل لقمۃ من الحرام، جس نے ایک نوالہ حرام کا کھا لیا، لعنہ کل ملک ما فی السماوات والارض، تو تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اور وہی ایک حرام لقمہ اگر کھا کے مر گیا، توبہ نہ کیا، جس کا کھایا تھا معافی نہ مانگا اور مر گیا، تو دور فرماتے فَمَأْوَاهُ جَہَنَّمْ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک لقمہ حرام کھا لیا۔ عبادتوں کو مقبول کرانا ہے تو روزی آپ کی حلال ہونی چاہیے۔ کسی کا قرضہ ہو تو قرضہ دے دو۔ یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے لیکن قرضہ تھا، بڑی تنگی کی زندگی حضرت عمر نے گزاری۔ چاہتے تو بہت عیش کی زندگی گزارتے۔ 10 سال تک حضرت عمر پردھان منتری رہے پوری دنیا کے، امیر المومنین تھے، لیکن بڑی سادی زندگی گزاری حضرت عمر نے۔ اب اتنا سمجھ لو کہ حضرت عمر کا لڑکا عبداللہ مدینے کے مدرسے میں پڑھنے جاتا، ایک دن نہیں گیا تو حضرت عمر نے کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ اس نے کہا ابا یہ کپڑا پرانا میں پہن کر جاتا ہوں، میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم سب عام لوگوں کے بچے نئے کپڑے میں آتے ہیں، تم امیر المومنین کے بچے پرانے کپڑے میں آتے ہو، اس لیے ابا میں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک آپ نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ تو پردھان منتری تھے پوری دنیا کے، امیر المومنین تھے، لیکن اپنے بچے کو کپڑا بنوانے کے لیے پیسے نہیں۔ روایتوں میں لکھا انہوں نے اپنے نوکر کو بینک بھیجا، فرمایا یا خادم اذهب الى بیت المال، اے میرے نوکر تم بینک چلے جاؤ، وقل لخادم بیت المال، اور جا کے بینک کے منیجر سے کہہ دو یوتی 4 روپیہ علی اسم عمر بن الخطاب دینا، کہ عمر کے نام پر وہ 4 روپیہ قرضہ دے دے۔ کلما یقضی شہری، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ میں سے 4 روپیہ وہ کاٹ لیں گے تاکہ میں اپنے لڑکے کا کپڑا بنوا دوں۔ امیر المومنین ہیں، لڑکے کو کپڑا بنوانے کے لیے 4 روپیہ گھر میں نہیں ہے، قرض مانگ رہے ہیں۔ بینک کے منیجر نے کہا جا کے امیر المومنین سے کہہ دو کہ کہتے مہینہ پورا ہوگا ان کی تنخواہ سے کاٹیں گے، جا کے کہہ دو لکھ کر کے دے دیں کہ جب تک مہینہ پورا نہیں ہوگا ان کو موت نہیں آئے گی، لکھ کے دے دے تو میں دوں گا، ورنہ اگر پہلے انتقال کر گئے تو مسلمانوں کا مال کہاں سے آئے گا۔ جب خادم آیا حضرت عمر نے کہا لائے، کہا نہ، کہا کیوں؟ کہا وہ پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر روئے تھے
اور رو کر کے اپنے بیٹے کے سر پہ، عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمائے تھے کہ بیٹا جاؤ پڑھو، اللہ نے زندگی دی، مہینہ پورا ہوا، تنخواہ ملی تو کپڑے بنیں گے۔ بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، بیٹا پورا مہینہ کیا میں تو اپنی زندگی کی ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھتے تھے، اسی لیے کسی کہنے والے نے بھی کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گے سارا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا۔ تو صحابہ موت کو یاد کرتے تھے، اسی لیے حرام روزی کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، ان سب کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال ہے، کبھی کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ لیکن آج مسلمان اس کا فرق نہیں کرتا، مسلمان آج بدنام ہے کھانے میں، کھانا ملے کیسا ملے۔